السلام علیکم، گڈ مارننگ، ہیپی سنڈے ٹو یو۔ کیا حال ہے دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو جناب علی مراد سعید صاحب نے نوٹس بھیج دیا ہے ریحام خان کو۔ اب پورے 14 دن، یہ 15 دن یہی باتیں چلیں گی، اور اس کے علاوہ عدم اعتماد کے علاوہ سے بھی کوئی خاموش خبریں ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو میں یہ خوبصورت لاہور کا موسم دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، صبح صبح میں باہر نکلا ہوں۔ یہ صبح تو نہیں ہے، تقریباً دوپہر ہو گئی ہے، لیکن یہ سر بہت پیارا موسم ہے، بہت پیارا موسم ہے۔ یہ اتنی چمکتی دھوپ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ دکھاتا ہوں یہ ہاں 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 ہاں، یہ دیکھیں سر جی، یہ دیکھیں، یہ اتنا پیارا موسم ہے، اتنا پیارا موسم ہے۔ اتوار کا دن ہے، چھٹی ہے، انجوائے کریں جناب، آپ بھی انجوائے کریں، ہم بھی انجوائے کریں گے۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، اس موسم کی کیا بات ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں دھوپ کتنی نکلی ہوئی ہے؟ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی، آپ کو ایک طوطا بھی دکھاتا ہوں، کیسے طوطا جناب، یہ طوطا دیکھیں، یہ ہائے 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 ہائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پھول دیکھیں چھوٹے چھوٹے، کیا بات ہے۔ یہ پھول دیکھیں، یہ دیکھیں۔ تو یہ جناب ہو گئی لان کی سیر، ہو گئی تھوڑی سی ہلکی سی۔ یہ لیمو چاہیے کسی کو؟ بہت موٹے موٹے لیمو ہیں، دیکھیں۔ اچھا جی، تو جی سر، اب باتیں کرتے سیاسی۔ میں نے عمران نیازی کو اور مراد سعید کو ایک مشورہ دیا تھا کہ اپنے حوالے سے یہ جو انہوں نے کہا تھا نا ہم کیس کریں گے یہ وہ، تو وہ کیس کا انہوں نے لیگل نوٹس دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، نوٹس یہ دیا ہے جناب ریحام خان کو کہ 14 دنوں کے اندر اندر معافی مانگو۔ آپ نے کتاب میں جو لکھا ہے اس کے حوالے بڑے ٹی وی پہ چل رہے ہیں، اخباروں میں چل رہے ہیں، اور مراد سعید میری توہین ہو رہی ہے۔ ایک تو عدالت کی توہین تو آپ نے سنی تھی، مراد سعید کی توہین ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب پھر عمران خان کہے کہ دیکھیں جی باتیں ہو رہی ہیں یہ توہین کی، یہ بھائی گاند میں تم خود پتھر پھینک رہے ہو۔ جب گاند میں پتھر پھینکو گے تو چھینٹے اڑیں گے نا، تو وہ چھینٹے آپ کے منہ پہ آئیں گے، مراد سعید کے منہ پہ آئیں گے، ریحام کے منہ پہ آئیں گے، سارے دیکھ لینا آج یہ ٹی وی شوز میں کیا ہو رہا ہوگا۔ آپ کو منع کیا تھا کہ یہ گند والی چیز ہے، ہم فیملیوں والے ٹی وی ہیں، یہ آپ نہ ایسے کریں۔ مراد سعید کو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا جی میں ویڈیو آپ کے حق میں نہیں بناتا، لیکن پہلی ویڈیو آپ کے حق میں بنا رہا ہوں کہ مراد سعید کے حوالے سے ریحام خان کو نوٹس جاری نہ کرنا، اس سے اور گند پھیلے گا۔ تم چاہتے ہو کہ یہ گند پھیلتا رہے، یا تمہاری پھر مرضی یہی ہے کہ عدم اعتماد اور ان چیزوں سے توجہ ہٹائی جائے، اور یہ اس کی طرف ہی ساری توجہ مراد سعید کی طرف جائے۔ مراد سعید نے قانونی نوٹس میں کیا لکھا ہے کہ میرے جو ادارہ ہے مواصلات کا، اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ تیرا مراد سعید کے بچے، تیرا یہ تو تجھے ادارہ اب ملا ہے، یہ کتاب چھپی ہے 4 سال پہلے، سالوں پہلے کتاب چھپی ہے، تم نے اس کا لوگ اب حوالہ نہ دیں۔ جو چیز چھپ جاتی ہے، جو چیزیں آ جاتی ہیں تو حوالے تو ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو صاف کرو، تمہارے حوالے تو تم خود ٹی وی پہ بیٹھے تھے، تو تمہیں وہ نعمان عزیز کے کیا اس نے کہا جی کہ تمہارا چھٹی کا دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزرتا ہے یا میاں والی والے کے ساتھ گزرتا ہے، تو اس میں آپ خود ہنس رہے ہیں اور دانت نکال رہے ہیں اور کوئی جواب دے نہیں سکے ان کو آپ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ گند ہمارے معاشرے میں آپ لوگ پھیلا رہے ہیں۔ آپ کو قانونی نوٹس ملنے چاہیے عمران خان کو اور مراد سعید کو، کہ یہ چیزیں اچھال کے
الٹا تم گند، اس کا مطلب تمہاری عزت تمہارے لیے کوئی قابل قبول ہے ہی نہیں، تم عزت دار ہو ہی نہیں۔ تم عزت والا آدمی تو ایسی چیزیں چھپاتا ہے، مر جاتا ہے ایسی چیزیں چھپاتا ہے۔ تم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایسی چیزیں جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہو، اور یہ تماشا کر رہے ہو کہ جناب یہ اب لگا رہے 15 دن تماشا کہ مجھے جی 1 ارب روپیہ دیا جائے، میں توہین کر رہا ہوں، میری جو توہین ہوئی ہے مجھے 1 ارب روپیہ دیا جائے۔ تو نے 118 ارب روپیہ سڑکوں سے کھایا ہے، وہ تجھے ہضم نہیں ہوا، 1 ارب یہ ریحام سے تم نے لینا ہے۔ غلط، ہر عمران کی ہر چیز ہی غلط ہے۔ سارے آپ کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے نمبر پہ کیسے آیا ہے، تو پھر ان کو بھی لیگل نوٹس بھیجو۔ تمہارے بارے میں یہ وزیر جو تمہارے اپنے قریبی وزیر ہیں نا، کیا باتیں کرتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو۔ ساری دنیا کا منہ تم بند کر سکتے ہو؟ چاند پہ کوئی تھوکنا چاہے اور وہ چاند کو پکڑ سکتے ہو کوئی بندہ؟ یہ ایسے ہی ہے۔ مثال میں نے غلط دے دی ہے، لیکن یہ مثال اس کے الٹ ہے۔ تمہاری بےزتی پوری دنیا میں لکھی جا چکی ہے، تمہاری بےزتی ہونی ہے، مرتے دم تک ہونی ہے، مرنے کے بعد بھی تمہاری یہ والی چیزیں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ گواہی تمہارے گھر سے شروع ہوئی ہے۔ ہم کیس کرتے ہیں کہ ہم کیس جب کرتے ہیں نا، قتل کا کیس کرتے ہیں، جو زخمی گواہ ہوتا ہے نا وہ سب سے اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ موقع میں موجود ہوتا ہے، زخمی ہوئے۔ ریحام خان نے یہ گواہی دی ہے، وہ موقع کی گواہ ہے، موجود ہے، اس کو تم تردید نہیں کر سکتے۔ 100 لیگل نوٹس بھیج دو، تمہاری اپنی بےزتی ہے۔ بہت بہت غلط کیا ہے تم نے یہ لیگل نوٹس بھیج کے، ہمارے پاکستانی معاشرے کو آپ تباہ کر رہے ہیں اخلاقی طور پہ۔ عمران نیازی کی اور تمہاری کیا عزت ہے جو بھنگ پی کے تم آ جاتے ہو، بھنگ جی منظور کر کے آ گئے ہیں جی، بھنگ پیو جی سارے۔ آپ نے اب گھر گھر میں یہ اب چرچے ہوں گے تمہارے لیگل نوٹس کے، تو سارے پوچھیں گے نا یہ کس چیز کا نوٹس ہے، کس چیز کا نوٹس ہے؟ ہم کیا بتائیں گے یہ کس چیز کا نوٹس ہے؟ ریحام خان نے کیا دیکھا ہے، کیا ہوا ہے؟ تم کو خود شرم آنی چاہیے تھی، بجائے یہ کہ استعفیٰ دے کے تم گھر جاتے۔ دو پھر استعفے، عمران خان بھی دے اور تم بھی دو استعفے۔ اتنا بڑا اخلاقی الزام آپ کے اوپر لگ رہا ہے، اور تمہارے گھر سے لگ رہا ہے، کسی غیر نے نہیں لگایا، تمہارے گھر سے لگ رہا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں ٹی وی چینل پہ صاف ہی ہیڈ لائن آ گئی ہے جناب کہ مراد سعید نے جناب وہ لیگل نوٹس بھیج دی ہے۔ کس چیز کا بھیجا ہے بتائیں؟ اب تمہیں خیال آیا ہے؟ ٹی وی کی ویڈیو کلپس ساتھ بھیج رہے ہیں جی کہ یہ دیکھیں اور محسن بیگ نے کیا کہا تھا، فلاں نے، ہر بندے نے کہا ہے، 22 کروڑ عوام کو یہ پتہ ہے، لگ چکا ہے، تم اس میں مزید گند کیوں گھولتے ہو؟ فوراً لیگل نوٹس واپس لو، ورنہ آپ کے خلاف اور عمران کے خلاف معاشرے میں غیر اخلاقی چیزیں پھیلانے کا نوٹس ملے گا آپ کو، کہ آپ غیر اخلاقی چیزیں جو ہے نا پھیلانے کا نوٹس ملے گا۔ آپ نے اخلاقیات کو بھی تباہ کر دیا، جیسے پاکستان کو تباہ کیا ہے، معیشت کو تباہ کی ہے، اخلاقیات کو بھی آپ نے تباہ و برباد کر دی ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، میں نے کہا یہ ایسی بات نہیں ہوگی، تو تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ جو الزام لگے ہیں وہ جھوٹے ہیں؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کتاب تو پاکستان میں آئی نہیں ابھی، آپ کو یہ پتہ ہے؟ کتاب تو ابھی پاکستان میں چھپنے کے اوپر پابندی آپ نے لگائی ہوئی ہے، تو کس دنیا کے ہر کونے میں وہ کتاب پڑھی ہے، کہاں کہاں تم اس کا بھیجو گے نوٹس؟ یہ ہتھ کنڈے تمہارے چلنے والے نہیں ہیں۔ یہ جتنا گند میں تم پتھر پھینک رہے ہو نا، چھینٹے تمہارے منہ پہ پڑیں گے۔ مجھے بڑا ذاتی طور پہ بڑا دکھ ہوا ہے اس لیگل نوٹس کا، کہ اس کا کوئی نہ تک ہے نہ کچھ ہے۔ 4 سال پہلے کتاب چھپی ہے اور اب تم جو ہے نا لیگل نوٹس بھیج رہے ہو پاکستانی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے، اخلاقیات کو تباہ کرنے کے لیے۔ ان کا سیاسی طور پہ گھراؤ کیا جانا چاہیے۔ یہ صرف اس لیے ہے تاکہ لانگ مارچ کی باتیں نہ ہوں، یہ اس لیے ہے کہ عدم اعتماد کی باتیں نہ ہوں، یہ صرف اس لیے یہ شوشے چھوڑ رہے ہیں گندے لوگ۔ مراد سعید، ہم تمہیں کنڈم کرتے ہیں، تیری مذمت کرتے ہیں۔ اب لوگ پہلے کتاب کا 274 صفحہ ڈھونڈ رہے تھے نا، اب ایک صفحہ لوگ ڈھونڈ کے پڑھیں گے۔
تم نے اتنا گندا نوٹس یہ جاری کروایا ہے